یہ قیامت کی نشانیاں ہوں گی کہ انت لدل امۃ ربتہا، کہ تم دیکھو گے کہ باندیوں کے پیٹ سے مالکن جنم لیں گی. ہاں اس کا ترجمہ میں یہ کر دوں، لڑکیوں کے پیٹ سے مائیں پیدا ہوں گی. انت لدل امۃ ربتہا، امۃ مانی باندی، رب مانی پرورش کرنے والی، ربتن پالنے والی یعنی مالک، آقا، لیڈی آقا. باندیاں اپنے پیڑ سے اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی، اپنی مالکنوں کو جنم دیں گی، یعنی لڑکیاں اپنے پیٹ سے اپنی ماؤں کو پیدا کریں گی. وانتر الحفاۃ العراۃ العالہ، اور تم دیکھو گے انتر الحفاظ، جو دنیا میں ننگے پیر چلا کرتے تھے، جن کے پاس دنیا میں پہننے کے لیے چپلیں نہ ہوا کرتی تھی، اور ایک ایک چپل خریدنے کے لیے ان کو پورے پورے مہینے محنت کرنا پڑتی تھی. عورات، اور جن کے پاس دنیا میں پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوا کرتے تھے اور جو پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے تھے. آلہ ریا الشائی یتطاولون فی البنیان، بھیڑ اور بکریوں کو چرا چرا کر اپنی پرورش کرنے والے، جنگلوں میں جا کر بھیڑ اور بکریوں کو چرا چرا کر آ کر اپنی پرورش کرنے والے یہ لوگوں کو تم دیکھو گے. یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی بلڈنگوں میں داد عیش لے رہے ہوں گے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہے ہوں گے، ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ ہوگی. جب یہ زمانہ آ جائے تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. جو چیزیں ایمان لانے کے لیے ضروری ہیں ان میں قیامت کا دن بھی ہے. کیا ہے وہ؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، تم اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس کا، چونکہ اس قیامت کا ذکر، کوئی دنیا میں وہ کتاب نہیں جس میں قیامت کا ذکر موجود نہ ہو. ہر کتاب میں، بائبل میں موجود، گیتا میں، رامائن میں، رگ وید میں، یجر وید میں، اتھر وید میں، سام وید میں، ہر کتاب میں موجود. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں، ہر چیز میں، ہر کتاب میں موجود. گوتم بدھ کی کتاب بدھزم میں موجود، سکھوں کی کتاب گرو گرنتھ میں موجود، جینیوں کی کتاب جین شاستر میں موجود. قیامت کا ذکر دنیا کی ہر کتاب کے اندر موجود. اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈر جاؤ. اور یاد رکھو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جھٹکا، قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا. شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہوگی. یہ گجرات کا زلزلہ نہ ہوگا کہ ہزاروں گھروں کو بے گھر کر دے. یہ زلزلہ جب آئے گا تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایسا آئے گا کہ یہ زمین پوری دنیا میں جھنجھوڑ دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے اندر کے سارے سامان، سارے بوجھ کو باہر نکال کے پھینک دے گی. اس کا ایک نقشہ یہ ہوگا، بہت بڑی چیز ہوگی. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اے نبی اس دن آپ دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والا جانور ہو چاہے عورت، کل، اور کل کا لفظ عام، عموم پر دلالت کرتا ہے. ہمارے بہت سے بھائی بدعتوں میں قسمیں نکالتے ہیں، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے. اچھا کام ہم نے کیا ہے، چاہے نبی نے نہ کیا ہو، لیکن کام تو اچھا ہے، اس پر ثواب ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست ایمانی اس بات کو جانتی تھی، اس لیے آپ ہر خطبے میں کہتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی. حسنہ اور سیئہ کو ختم کر دیا، چاہے حسنہ کہو چاہے سیئہ کہو، کل بدعت ضلالہ. چاہے کتنا اچھا کام ہو تمہاری نظر میں، اگر وہ نبی نے نہیں کیا اور تم ثواب سمجھ کے کر رہے ہو تو وہ بدعت ہے. کیونکہ الیوم اکملت لکم، دین نبی پر مکمل ہو چکا ہے، تم اس کو کمپلیٹ نہیں، انکمپلیٹ سمجھ رہے ہو، اس لیے تم اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہو کام. دین
ساری دنیا کے علماء پیر ولی بزرگ مل جائیں اور وہ کوئی بات کہہ دیں اور اس کو پاس کر لیں اور وہ شریعت محمدیہ میں موجود نہیں ہے تو معاف کیجئے گا ساری دنیا کے ولیوں پیروں کی بات مل کر بھی دین اسلام کا ایک حصہ نہیں بن سکتی ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، جانور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گا. وتضع کل ذات حمل حملھا، اور تم دیکھو گے ہر حاملہ عورت اور ہر حاملہ جانور مارے خوف و دہشت کے اپنا حمل گرا دے گا، حمل گر جائیں گے. وترى الناس سکارا، اور لوگ تمہیں نشے میں دکھائی دیں گے، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، شراب نہیں پیا ہوگا، شراب انہوں نے نہیں پی ہوگی، بلکہ وہ تمہیں نشے میں دکھائی دیں گے. آپ آج سے 15 سال پہلے انڈیا کے مدھیہ پردیش صوبے کے ضلع بھوپال پر آپ نظر ڈالیے. بھوپال 15 سال پہلے وہاں گیس پھٹی تھی، اور جو گیس کانڈ ہوا تھا بھوپال کی سرزمین پر، اس میں جو لوگ لحاف یا چادر سے منہ ڈھک کر سو رہے تھے بس وہی بچ پائے. اگر ماں نے بچے کو اڑا دیا تو بچہ بچ گیا، ماں مر گئی. اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی. بھاگ رہے تھے لوگ، وہ 15 سال پرانا نقشہ. میں ابھی 3-4 سال 5 سال پہلے تقریباً میرا وہاں پروگرام تھا، وہاں کے نوجوانوں نے مجھے وہ علاقہ دکھلایا جہاں گیس پھٹی تھی. ان لوگوں کو سے مجھے ملوایا جو میں مبتلا ہوئے تھے. ان لوگوں سے جب میں نے بات چیت کی تو کوئی کہہ رہا میرا بیٹا چلا گیا، کوئی کہہ رہا میری ماں چلی گئی. آج بھی گورنمنٹ کی طرف سے ان جو مبتلا ہوئے تھے ان لوگوں کو آج بھی گورنمنٹ کی طرف سے ماہانہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، آج تک ان کو مل رہا ہے. یہ چھوٹی سی گیس کا حال تھا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی بھوپال سے. ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی، اور بیٹا اپنے باپ کو اور ماں کو چھوڑ کے بھاگ رہا تھا. نفسا نفسی کا عالم تھا چھوٹے سے گیس کانڈ میں. اور وہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اس گیس کا عالم کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ قیامت صغریٰ کا حال پوری دنیا میں ٹی ویوں پر دکھایا گیا. لوگ پریشان ہیں کہ اتنی سی بات پر ماں اپنے بچے کو بھول گئی، بچہ اپنے باپ کو، بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو بھول گیا. تو اس قیامت کا حال کیا ہوگا؟ اس نے تو نقشہ ہی کھینچ دیا. یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا. وامہ وابیہ، اپنی ماں کو چھوڑ کر بھاگے گا. وابیہ، اپنے باپ کو دے کر بھاگے گا. وصاحبتی، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا. وبنی، اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. ہر ایک کے اوپر ایک الگ معاملہ ہوگا، الگ ہی اس کے اوپر آفت ہوگی. کچھ لوگ ٹخنے کے برابر، کچھ گھٹنوں کے برابر، کچھ کمر کے برابر، کچھ کاندھے کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ اسی میں غوطہ لگا رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو چیخ چیخ کر کہیں گے اللہ میدان محشر کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس سے تو بہتر اور اچھا ہی ہے کہ تم مجھے جہنم کے اندر ڈال دے. حالانکہ ابھی اس جہنم کا انہوں نے معائنہ نہ کیا ہوگا، لیکن جہنم میں جانے کی خواہش کریں گے، اس لیے کہ میدان محشر کی تکلیف ان کو برداشت نہیں ہوگی. عجیب کیفیت ہوگی، عجیب حالات ہوں گے. ہاں قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ لوگ تو یہاں تک کہہ بیٹھیں گے اللہ قرآن فدیے میں لے لے، بدلے میں لے لے. اے اللہ بدلے میں لے لے کس کو؟ اللہ میرے باپ کو تو لے لے، میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے، میرے بیٹوں کو، میری بہنوں کو، میرے رشتہ داروں کو تو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے بچا لے. سورہ معارج اٹھاؤ، مجھے بچا لے، مجھے نجات دے دے. اے اللہ مجھے بچا لے، چاہے میرے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال دے. آج کتنی محبت ہے بھائی کو بھائی سے. کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے، کوئی تیری نظر کر کے دیکھے ہمارے بھائی پر، ہم اس کی آنکھیں نکالنے کی فکر کر لیتے ہیں. لیکن یہی خونی رشتہ قیامت کے دن کیسا ہوگا، کیسا ہوگا؟
ہائے ہائے وہ عورتیں بھی وہاں میدان محشر میں جمع ہوں گی جنہوں نے دنیا میں 3 بیٹیوں کو جنم دیا، 4 بیٹیوں کو جنم دیا، 5ویں بھی حمل تھا، الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرایا، پتا چلا کہ اس الٹرا ساؤنڈ میں یہ پتا چلا کہ 4تھا بھی لڑکی کا وجود ہے یا 5واں بھی لڑکی کا وجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اتنا جہیز نہیں دے سکوں گی، میں غریب ہوں، لہذا یہ لڑکی اگر ہے تو اس کو گرا دو، صاف کر دو، اسقاط کرا دیا، لڑکی ہو یا لڑکا، ناجائز حمل ہو چاہے جائز حمل ہو، اس لیے کہ ناجائز حمل میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے پیٹ کی جو مائیں جو بہنیں اپنے پیٹ کے ان حمل کو گرا لیتی ہیں، چاہے وہ حمل 1 مہینے کا ہو، 15 دن کا ہو، 2 مہینے کا ہو، جو وجود رحم مادر سے مٹا دیا گیا بلا کسی عذر کے جان بوجھ کر قصدن اگر مٹا دیا گیا تو یہ بچہ قیامت کے دن اپنی ماں کی پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، وہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا، یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اور کہے گا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اللہ دنیا میں یہ میری نہ ہوئی تو آج تو اس کا نہ ہو۔ وہ بچہ اپنی ماں کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ یہ قیامت کا حال ہوگا کہ بچے اپنی ماؤں کے خلاف زبانیں کھولیں گے۔ سائنس بھی اب اتفاق کر رہی ہے اس بات پر کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ بہت سی چیزوں پر اعتراضات بھی ہوئے۔ آؤ ذرا نقشہ دیکھو، القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑ کھڑا دینے والی، قرآن کا اسلوب دیکھو، القاریہ کھڑ کھڑا کر رکھ دینے والی، ملقاریہ کیا ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی، اور پھر نبی سے کہہ رہا وما ادراک ما القاریہ، اے نبی آپ کیا جانے کہ کیا ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی۔ کیوں مسئلے پہ مسئلے تھوپتے مولوی صاحب، نبی کو علم غیب ہے یا نہیں؟ قرآن پڑھتے جاؤ، اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے جاؤ، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لفڑا نہیں۔ القاریہ کھڑ کھڑا دینے والی، ملقاریہ کیا ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی، وما ادراک ما القاریہ، اے نبی آپ کیا جانے کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی۔ جب تک میں نہ بتاؤں تب تک آپ کو بھی معلوم نہیں، اس لیے سنو میں ہی بتا دیتا ہوں کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تم دیکھو گے کہ انسان تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، تتلیوں پروانوں کی طرح انسان اڑے گا، مبثوث، انسان کا یہ حال ہوگا، کل فراش المبثوث، جیسے پتنگے پھر اڑتے رہتے ہیں ایسی انسان اڑے گا پھرے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو بڑی بڑی آندھیاں آتی ہیں جن کا بال بیکا نہیں کر پاتی ہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو تم زمین میں مضبوطی کے ساتھ ٹائٹ جمع ہوا دیکھتے ہو، یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ کالعہن، روئی کو نہیں کہتے، دھنی ہوئی روئی، روئی تو پھر بھی ہلکی ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، اس کو دھن دیا جائے لحاف میں بھرنے کے لیے، جب اس کو چھاڑ دیا جائے، دھن دیا جائے تو وہ اور ہلکی ہو جاتی ہے اس کا وزن۔ کہا وہ پہاڑ روئی نہیں، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، وہ پہاڑ اتنے ہلکے ہو جائیں گے۔ یہ حالت ہوگی ان پہاڑوں کی۔ اور اگر اس کا نقشہ دیکھنا ہے، مجھے آپ کے علاقے میں نہیں معلوم، ہمیں انڈیا میں اڑیسہ کا علاقہ نظر آتا ہے، چلو دیکھو بڑے بڑے لوہے کے پہاڑ ہیں، اور لوہا وہاں سے بم بلاسٹ کے ذریعے پہاڑوں کو کھاڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، اور مال گاڑی پر مال گاڑی اس پر لاد کر دوسرے شہروں میں بھیجا جاتا ہے۔ اڑیسہ کے بورام میں گئے تو لوگوں نے مجھے وہ فیکٹری دکھائی جہاں بڑے بڑے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بم ان پہاڑوں کے نیچے رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد میں ریموٹ دباتے ہیں، پہاڑ بڑے بڑے ڈھیلوں کے شکل میں اور بڑی بڑی چٹانوں کی شکل میں وہ لوہا نیچے گرتا ہے، پھر اس کے بعد میں اس لوہے کو ٹرک پہ لاد کے ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے جس سے وہ بالکل سرمے کی طرح پس جاتا ہے۔ جب بم بلاسٹوں سے لوہے کے پہاڑ اڑ رہے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین جس نے یہ عقل دی ہے ان کو کہ کیسے لوہے کو اڑاؤ، ذرا غور کرو کہ وہ ذات پھر دھنی ہوئی روئی کی طرح ان پہاڑوں کو کیسے اڑانے پر قادر ہوگی۔ کالعہن المنفوش،
فَأَمَّا مَنْ ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. نیکیاں تولی جائیں گی, برائیاں بھی تولی جائیں گی. نیکیوں کا پلڑا اگر جھک گیا تو خیر, نیکیوں کا پلڑا اٹھ گیا تو معاملہ ڈگما ڈول. یا اللہ یہ نیکیاں تولی کیسے جائیں گی؟ دکھائی تو نہیں دیتی, تولی کیسے جائیں گی؟ سائنس کیا کہتی ہے آج کی؟ ہمارے یہاں جب قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی اس وقت ایک آریہ دھرم کا, آریہ مذہب کا بہت بڑا رہبر جس کا نام سوامی دیانند سرسوتی ہے, اس نے قرآن کے اوپر 159 اعتراض لگائے. قرآن کی آیتوں پر 159 اعتراض لگائے. علامہ ثناء اللہ امرتسری نے اس کے 159 اعتراضات کا جواب 160 جوابوں میں دیا. یعنی 159 سوال تھے تو 159 ہی جواب ہونا چاہیے نا, لیکن انہوں نے کہا سوامی جی ہو سکتا ہے اب اس کے بعد تم یہ سوال کرو, اس لیے میں اس کا جواب پہلے ہی سے دیے دیتا ہوں. ایسے کہہ کے انہوں نے 159 سوالوں کا جواب 160 جواب کی شکل میں دیا. یہ سوال سوامی دیانند جی کی کتاب ستیارتھ پرکاش جو ہندی میں چھپی ہے اور جس میں ہر دھرم اور ہر مذہب پر کیچڑ اچھالا گیا ہے, اس کے لاسٹ میں قرآن پر کیچڑ اچھالا گیا ہے. وہ کتاب میرے پاس ہے, لیکن افسوس یہ کہ وہ ہندی میں اردو میں نہیں ہے. اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے واہ نیکیاں دکھائی نہیں دیتی, برائیاں دکھائی نہیں دیتی, تولی کیسے جائیں گی؟ قرآن بھی ایسی جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے. بھلا بتاؤ کون اس قرآن پر ایمان لے آئے؟ آج اگر سوامی جی ہوتے تو میں ان سے پوچھتا تمہارے گھر میں بجلی لگی ہے یا نہیں. اگر وہ کہتے ہاں تو میں پوچھتا بجلی کی ریڈنگ اور بجلی کا بل تم دے رہے ہو یا نہیں. اگر وہ کہتے ہاں تو میں پوچھتا ہوں, میں ان سے سوال کرتا کہ یہ ریڈنگ کس طرح, یہ بجلی کا بل تم کس طرح دیتے ہو؟ کرنٹ تو دکھائی نہیں دیتا, پھر اس کا وزن کیسے ہو جاتا ہے؟ ارے بجلی کا کرنٹ دکھائی نہیں دیتا لیکن ریڈنگ میں آنے والے یونٹ ہمیں بتلا دیتے ہیں کہ کتنی بجلی خرچ ہوئی. گیس دکھائی نہیں دیتی لیکن ریڈنگ میٹر ہمیں بتلا دیتا ہے کہ گیس کتنی خرچ ہوئی. سردی اور گرمی بھی تو دکھائی نہیں دیتی لیکن آج یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ سردی کتنی پڑی, گرمی کتنی پڑی, کتنی ڈگری سینٹی گریڈ سیلسیس, یہ سارے وزن ہو کے سامنے آ رہے ہیں. جس اللہ نے یہ عقل دی کہ اندیکھی چیزوں کا وزن تم کر سکتے ہو, تو پھر اس اللہ رب العالمین کی قدرت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا وہ نیکیوں اور برائیوں کا وزن کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ نیکی اور برائیوں کے وزن کرنے پر قادر نہیں ہے؟ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, آج اس کا وزن سامنے آ رہا, اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے نیکیوں اور برائیوں کا وزن بھی کر کے سامنے رکھ دے گا. وہاں تو عجیب حالات ہوں گے. مسند احمد کی ایک حدیث ہے لیکن اس میں کچھ کلام کیا گیا ہے, علماء نے اس کو ضعیف لیکن فضائل کے باب میں بیان کرنے کے لائق بتایا ہے. اگر وہ لائق نہ ہوتی تو میں بیان نہ کرتا. کہا کہ وہاں بڑے بڑے نبیوں کی حالت بھی خراب ہوگی, کوئی کسی کی سفارش نہ کرے گا. جب حضرت عیسیٰ کی نیکیاں تولی جائیں گی تو ان کی ماں مریم چھپ جائیں گی. اللہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے نیکیوں کا سوال نہ کر بیٹھے, اور جب مریم کی نیکیاں تولی جائیں گی تو عیسیٰ چھپ جائیں گے, کہیں میری ماں مجھ سے نیکیوں کا سوال نہ کر بیٹھے. ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن موضوع نہیں. اور آگے یہ بھی لکھا اس کے شواہد ملتے ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء کرام وہاں پریشان ہوں گے. ان شواہدوں کو سامنے رکھ کر اس کو فضائل کے باب میں بیان کیا جا سکتا ہے. جب نبیوں کا یہ عالم ہو, عیسیٰ کی نیکیاں تولی جائیں تو مریم چھپ جائیں, اور مریم کی تولی جائیں تو عیسیٰ چھپ جائیں, اس وقت ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہوگا, انسانوں کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں کبھی ان چھوٹے چھوٹے عمل کو حقیر نہ سمجھنا. یہ کوئی عمل ہے؟ حقیر نہ سمجھنا. مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک انسان کو میدان محشر میں قیامت کے دن اس کی نیکیاں تولی جائیں گی, اس کی نیکیوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور اس کی برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا, اور وہ مایوس ہو کر بیٹھا ہوگا. اللہ کہے گا اے فرشتوں, میرے بندے نے دنیا میں نیک عمل تو کیے تھے لیکن پھر بھی برائیوں کا پلڑا اس کا جھک گیا, یہ تو جہنمی ہے. فرشتے کہیں گے ہاں. اللہ کہے گا دیکھ لو شاید اس نے کوئی نیکی کی اور تم نے اس کو نوٹ نہ کیا. اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں تو تیرے حکم پر مامور تھا. اللہ کہے گا اے میرے بندو, اے فرشتو, جاؤ تھوڑی سی مٹی فلاں قبر کی اٹھا کے لاؤ. کیا بات ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے ڈیوٹی تمہاری بدلی تھی, اس وقت
یہ فرشتے کو جانے میں دیر اس کو آنے میں دیر. یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں. اور اتنی دیر میں یہ آدمی ایک مٹی میں ایک جنازے میں شریک ہوا تھا اور اس نے اپنے بھائی کی قبر پہ مٹی دی تھی. اس مٹی کو لاؤ اور تھوڑی سی اس میں رکھ کے دیکھو, اس مٹی کو فرشتہ رکھے گا, اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. رب کو بخشنے کا بہانہ چاہیے میرے بھائیو, وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے خود جہنم میں جائیں, لیکن بندہ گناہ کر کر کے خود جہنم میں جا رہا ہے, تو اس میں اللہ کہتا میں کیا کر سکتا. حالانکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن تصور کیجیے, ایک عورت اپنے بچے کو کھلا رہی ہے, نماز پڑھنے لگتی ہے, پھر نماز سے فارغ ہوئی کھلاتی ہے اور بغل میں آگ جل رہی ہے. خصائص علامہ سیوطی کی, بغل میں آگ جل رہی ہے, بچہ گھٹنوں کے بل چلتے چلتے آگ کے قریب جاتا ہے, ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے, ماں دوڑتی ہوئی گئی اور بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے, پھر چھوڑتی ہے. دیکھیں بچہ تو آگ کے انگارے کو کھلونا سمجھ رہا ہے, گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا جاتا ہے, جیسی آگ اٹھاتا ہے ماں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سینے سے لگاتی. اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابہ دیکھ رہے ہو یہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کر رہی ہے. کہا اللہ کی قسم واقعی بڑی محبت کر رہی ہے. کہا اچھا جاؤ اس عورت سے کہہ دو کہ محمد الرسول اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے, اسی آگ میں گرا دے. کہا اللہ کے نبی آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن امید نہیں ہے کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی. جا رہا ہوں کہنے کے لیے. آپ نے بلایا ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو بھیجا ہے. کہا کہ تمہیں امید کیوں نہیں ہے یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ کہا اللہ کے رسول جو بچہ آگ کے قریب جاتا ہے تو ماں کا دل بھلکنے لگتا ہے اور بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور آگ کی ایک چنگاری بھی اٹھانے نہیں دیتی. وہ ماں اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ اس کی ممتا گوارا نہ کرے گی بچہ آگ میں چھوڑ دے. کہا اللہ کے نبی نے او میرے ساتھیو, جتنی یہ ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے, اللہ کی قسم جب تم میں سے کوئی اپنے دامن کو پھیلا کر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے کرتا ہے تو اس ماں کی ممتا سے بھی 1000 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے پر مہربان ہو جاتا ہے. کوئی مانگے تو صحیح, کوئی دوڑے تو صحیح اس کی محبت کی طرف اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اس طرف. ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے, موجیں ٹھاٹے مار رہی ہیں, لیکن اپنے بالٹیوں میں بھرنے والا چاہیے. ایک شخص بنی اسرائیل میں اونٹ پر سونا اور چاندی لادے ہوئے, حدیث کے الفاظ تو یہ کہ کثیر المال, بہت زیادہ مال لادے ہوئے تھا, سونا تھا, چاندی تھا, زیورات تھے, اور جنگل میں گیا, نیند کا غلبہ تھا, اس نے اپنے اونٹ کو ایک درخت سے باندھا اور اس کے بعد میں سو گیا. اچانک آنکھ کھلی, دیکھتا اونٹ غائب. اچانک آنکھ کھلی, دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب. جنگل میں تلاش کرتا ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, لیفٹ کر رہا, برابر دائیں بائیں جا رہا ہے, جھاڑیوں میں گھس رہا ہے, کانٹے بھی بھوک رہے ہیں, چبھ رہے ہیں, ساری چیزیں دیکھتا ہے, لیکن اونٹ اس کو کہیں نظر نہ آیا. پورا جنگل دیکھتا, پسینہ پسینہ ہوتا, اسی درخت کے پاس آ جاتا جہاں اس نے اونٹ کو باندھا تھا اور تھکا مارا ہے, ٹیک لگاتا ہے اس درخت سے کہ کیا ہوا میرا اونٹ, اس میں تو اتنا مال تھا, اتنا سونا, اتنا چاندی, تھکا ہوا تھا. جیسی ٹیک لگائی, نیند کا غلبہ ہوا اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ درخت کے اوپر ٹیک لگا کر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. اچانک آنکھ کھلتی ہے, کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جس جگہ سے بھاگا تھا, جس جگہ سے غائب تھا. اس اونٹ کو دیکھتا ہے کہ سونا بھی لدا, چاندی بھی لدی, زیورات بھی لدے, مال بھی لدے, ساری چیزوں کو دیکھ کر مارے خوشی میں اور خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے یہ غلط جملے نکل جاتے ہیں, اللہ واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. اس کے منہ سے یہ جملے خوشی کے عالم میں نکل جاتے ہیں, اے اللہ واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں. حالانکہ اس کو ہوش نہیں ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں, اور اس کی طبیعت بھی نہیں ہے کہ وہ بولے, یہ جملے بولنے کا ارادہ بھی نہیں, لیکن خوشی, کبھی کبھی رنج انسان کو سارے اور غم انسان کی ساری خوشیاں بھلا دیتا ہے, کبھی کبھی خوشیاں بھی انسان کو اس لائق کر دیتی ہیں. اسی لیے تو خوشی اور غم یہ دونوں ہی انسان کی زندگی میں آنا ضروری ہے. جس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں اور غم نہ آئے وہ مکمل انسان نہیں, اور جس کی زندگی میں غم ہی غم آئے اور خوشیاں نہ آئے وہ بھی انسان نہیں. اور اللہ کے رسول ان دونوں کا سنگم تھے. ایک دن تو ایسا ہوا کہ آپ کو ایک ہی دن
خوشی بھی ملی اور اسی دن غم بھی ملا. جنگ بدر پہلی اسلامی لڑائی, پہلی جنگ, اور اس میں صحابہ جشن منانا چاہتے ہیں کہ آج ہم جیت گئے ہیں. اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور صحابہ کو خوشی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی بھی اپنے صحابہ کی خوشی میں شامل ہے. کتنے میں قاصد آتا ہے عثمان غنی کی خبر لے کر, آج عثمان کی بیوی آپ کی بیٹی حضرت رقیہ اس دنیا میں نہ رہی. اسی دن جس دن خوشی ہوئی جنگ بدر کو فتح کیا, بدر کا مارکا, اور اسی دن یہ غمناک خبر بھی ملی کہ آپ کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی, تاکہ دنیا جان لے کہ محمد رسول اللہ پر بھی غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں. کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ہمارے پیر ولی تو بہت بڑے ہیں, جب محمد الرسول اللہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹے, کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ جنگ محمد کی وجہ سے جیتی گئی ہے. اگر محمد سب کچھ کرنے کے لائق ہے تو اپنی بیٹی کو زندہ کر کے تو دکھائیں. اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو مٹی بھی دے رہے ہیں, دفن بھی کر رہے ہیں. ذرا معاملہ سوچو, آنکھوں کے آنسو بھی گر رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ تو رونے سے منع کرتے, فرمایا یہ فرط غم کے آنسو ہیں, یہ نوحہ اور ماتم کے آنسو نہیں ہے, یہ فرط غم کے آنسو ہیں. اگر غم میں آنسو نکل جائے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے اللہ کے یہاں. نوحہ کرنا ہائے وائے, چیخنا اور چلانا اور کپڑے پھاڑنا اور گریبان چاک کرنا جو آج کل ہو رہا ہے, اور یہ مہینہ بھی شاید بڑا عجیب ہے. انگریزوں کا پہلا مہینہ شروع ہو ہیپی نیو ایئر کے نام سے, جشن منائے جائیں آپ کے کلفٹن میں اور سمندر کے علاقے میں. ہمارے ہاں تو جو ہوتا وہ تو چھوڑ دیجئے, وہاں تو جمہوری نظام ہے, وہاں تو سب کو اپنی بات کہنے کا حق ہے. وہاں تو لڑکے لڑکیاں ڈانس کلبوں میں جا کر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور 12 بجنے کا ویٹ کرتے ہیں, تب خوشیاں منائی جاتی ہیں. آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور مسلمان ہیں, اسلام کے نام پر اور اللہ پاک کے نام پر جس ملک کا نام رکھا گیا ہو, میرے پیارے ساتھیوں, وہاں سمندروں میں ہیپی نیو ایئر منایا جائے اور چوپاٹیوں پر ہیپی نیو ایئر منایا جائے, لڑکے اور لڑکیاں گھر سے آوارہ بھیڑوں بکریوں کی طرح نکل جائیں. تصور کیجئے اس ملک کا پھر اللہ ہی محافظ ہے. ہمیں اقبال کا یہ شعر یاد آتا ہے, وطن کی حفاظت کرنا دا مصیبت آنے والی ہے, وطن کی حفاظت کرنا دا مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں میں. میرے بھائیوں, انگریزوں کا اور یہودی اور عیسائیوں کا پہلا مہینہ جنوری کا جب شروع ہو اور پہلی تاریخ جب شروع ہو تو ہیپی نیو ایئر, اور سارے لڑکے لڑکیاں بارہ بھیڑوں بکریوں کی طرح خوشیاں منائیں, اور اسلام کا پہلا مہینہ محرم کی پہلی تاریخ شروع ہو تو ماتم سے ہو. میرے بھائیو ذرا تصور تو کرو کہ آج مسلمانوں نے اس مہینے کو کیا بنا دیا. انشاءاللہ 10 محرم کو حنین میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کروں گا اور اسی موضوع پر اس دن انشاءاللہ خطاب کروں گا. آج میرا یہ موضوع نہیں. میرے بھائیو ذرا تصور تو کیجئے, ہم آپ کو اس چیز کی طرف لانا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیے کیا اعتراض تھا, یہ کوئی اعتراض ہے, یہ کوئی اعتراض ہے کہ کیسے نیکیاں تولی جائیں گی. قرآن کہہ رہا ہے تولیں گے جیسے تم یہ ساری چیزیں تول لیتے ہو, گرمی سردی ان کا وزن یومئذ. پھر قرآن کہتا ہے, کیا کہہ رہا ہے, فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, اور جس کی نیکی ہلکی ہو گئی وہ حاویہ میں جائے گا. پھر اللہ کے نبی کو خطاب کیا جا رہا, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, آپ کیا جانے کہ وہ حاویہ کیا ہے, آپ کو بھی نہیں معلوم. نار حامیہ, بھڑکتی ہوئی شعلہ مارتی ہوئی آگے. وہ سیکھ لے, نماز میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے سلام پھرنے سے پہلے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ بھی یہی ظلمت نفسی ظلما, ظلمت ظلما, ضربت ضربا, لعبت لعبا, میں بہت کھیلا, اکلت عقلا, میں نے بہت کھایا. ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ابو بکر یہ دعا کر رہے ہیں, اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا. نبی کا یار غار جب بہت زیادہ ظلم کر سکتا ہے تو ہمیں اور آپ کو کتنی توبہ کرنا چاہیے.